الحمد لله على آله والصلاة والسلام على مظهر جلاله وجماله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزتوں کے لائق علماء کرام، خطیب صاحب، شاہ صاحب، امام صاحب اور میرے پرانے دوست حاجی سفر صاحب، چشتی صاحب، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قابل عزت عالمین، سب سے پہلے میں آپ کو مبارک پیش کروں گا. آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے. خوش نصیب ہے وہ نوجوان، خوش بخت ہیں وہ نوجوان جن کی جوانیاں اس کام میں صرف ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم نے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کہاں خرچ کی؟ میں نے صحت دی تھی، صحت کو کیسے خرچ کیا؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے 12 سال کوئی رات ایسی نہیں گزری جب مسجد میں نہ گزاری. جوانی کی امنگ ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جوان خون ہوتا ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان جنہوں نے یہ محفل سجائی. اور میں آپ کو اس بات پر بھی مبارک پیش کروں گا، آپ نے جہاں دین کا ادارہ قائم کیا، مستورات کے لیے کیا. یاد رکھیں بات میری، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی کانوں تک آیا، لیکن آگے سب سے پہلے سننے والی یہ خاتون تھی. اندازہ لگا لو، اللہ کا کلام ایک مرد تک آیا اور اس کے بعد سب سے پہلے سننے والی خاتون تھی. معلوم ہوتا ہے دین کے حصے میں خواتین کا تو اتنا حصہ ہے. اور پھر آپ احباب کو علم ہے، کیونکہ میں الحمدللہ یہاں کو اور کو سنتا ہوں، آپ علم بیٹھے ہوئے ہیں، محمد پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ دینی تذکرہ تھی. خواتین آتی، مسائل پوچھتی، اللہ کے محبوب کی محبوبہ سرکار سے دریافت کر کے اپنے پاس سے بتا دیتی. معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی تعلیم کا یہ اہتمام یہ صحابہ کرام سے شروع ہے، نبی کریم علیہ السلام سے شروع ہے. اور مجھے شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ کافی ساری بچیوں کے داخلے بھی گئے ہیں، تنظیم المدارس میں بھی گئے ہیں اور پھر امتحان کے بھی گئے ہیں. ماشاء اللہ 17 بچیاں، 20 بچیاں تو ان کا بہت بڑا کام ہے. اس وقت شمع جلانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو کمزوری ہوتی ہے، میں مرد سے کروں گا کہ دین کے تدریس کی کمزوری ہوگی. ہم نے باقی میں محبت تو بڑی صحیح آ رہی ہیں، الحمدللہ نعت ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، جلوس ہوتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اگر بیٹھ کر مصلے پہ پڑھایا جائے نا تو یہ سب سے زیادہ عمدہ بات ہے. میرے اثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقریریں کرو، لیکن جو بیٹھ کے پڑھانے کا مزہ ہے نا، اس میں نہ یہ خیال ہوتا ہے کوئی نعرہ مارے، نہ یہ ہوتا ہے کوئی سبحان اللہ کہے، بلکہ اللہ کے دین کو پڑھاؤ. اور جب ان سے وہ جا کے اجازت لیتا نا
کہ میں دینی مدرسہ قائم کرتا ہوں. وہ شیخ بتا کے ایک شعر سنا کرتے تھے، آنکھ کارش از بوائے حق بواد، آنکھ کارش از برائے حق بواد، کار وہ پیوستہ بار ہونا بواد. جس کا کام اللہ کی رضا میں ہوتا ہے اس کے کام میں اللہ برکت عطا کرتا ہے. تو میں آپ احباب سے بڑی دل کی گہرائیوں سے گزارش کروں گا، شاہ صاحب کے دستے بازو بن جاؤ اور اس مدرسے کو کامیاب و کامیاب کرو. یہ تعلیم یہاں تک نہیں ہوگی بلکہ جب تک یہ سینہ بسینہ قیامت تک چلتی رہے گی تمہارے نامہ اعمال میں ثواب ہوتا رہے گا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، ابو ہریرہ قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھاتا رہے، اگر تو پڑھنے پڑھانے میں بہت ہو گیا تو فرشتے تیری قبر کی زیارت کو آیا کریں گے. فرشتے قبر کی زیارت کو آئیں گے. یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا شاید ہمارے الماریوں میں پڑھا ہوا ہے، بڑی کتاب ہے. یہ واقعی بڑی کتاب ہے، لیکن افسوس آج ہم استثماء اسلامی سے خیر یاد نہیں ہو رہی. بہرحال میں ان نوجوانوں کو پھر مبارک پیش کرتا ہوں. بیٹا تمہاری جوانی یہی ہے، اسی میں سرب ہو جائے، کل قیامت میں سرخرو ہو سکو. اللہ تو نے جوانی دی تھی، ہم نے اپنی نصاب کے مطابق تیرے دین کی خدمت کی ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث طیبہ دیکھو، نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، اب عشاء کے نوجوان چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لیے ہوئے ہیں اور میرے آقا کے سامنے دلکا بازی کر رہے ہیں. جوان کر رہے تھے، جوان کر رہے تھے اور میرے آقا دیکھ کے نا مسکرا رہے تھے. پھر وہ منظر آیا، عورتوں نے چھتوں پر نعرے مارے، مردوں نے سفید پہن کے نعرے مارے، بچوں نے گلیوں میں دوڑتے ہوئے نعرے مارے، وَيُنَادُونَ یا محمد و یا رسول. میرے آقا نے ایک سوال کیا، مدینے والوں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ معمولی سوال نہیں ہے. مدینے والوں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ. میرے آقا کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھے، دعا مانگی، اللہ یہ مدینے والے میرے سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرتا ہے، اور جو مدینے والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی محبت کرتا ہے. سنیوں مبارک کو اس کی مدینہ مدینہ نہیں کرتے، اس کے اندر پیچھے باقاعدہ بات ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے. تمہارا سرکار کی آمد پر، حضور کی سیرت پر ہم نے جو اہتمام کر رہے ہیں، جشن بھی مناؤ، میلاد بھی مناؤ اور سیرت بھی اپناؤ. میلاد بھی مناؤ، سیرت بھی اپناؤ. ہر محکمے کی بڑھتی ہوتی ہے، ہر محکمے کی پہچان ہوتی ہے، اور تم بھی وہ وردی پہن لو جدھر جائے کہ لوگ کہ رسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے غلام جا رہے ہیں. اللہ کے گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ میں مختصر بات کروں گا. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، غالباً دوسرا سوال کی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں سبحان اللہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کو، میں توجہ آپ کی چاہوں گا، آپ میری معلومات پر توجہ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، اشد حبا للہ، بہت سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے کون محبت کرتا ہے؟ ایمان والے. بولو اللہ سے کون محبت کرتا ہے؟ ایمان والے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایمان ہوگا پھر محبت ہوگی. پہلے ایمان ہوگا پھر محبت ہوگی. اور پھر ایمان کے مطلب میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک میرے ساتھ اپنی جان، اپنے والدین اور پوری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے. نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، پھر تمہیں ایمان ملے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے. پہلے رسول اللہ کے غلام بن جاؤ. ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو، یا ان کی غلامی کا پٹا گلوں میں ڈال لو گے، پھر اللہ کی محبت بھی تمہیں ملے گی. اور میں ایک بات اور کروں، ماشاءاللہ کیا ہے، ایک بات اور کرتا ہوں. جو محبت ہے نا،
یہ یا دیکھ کے ہوتی ہے، یا سن کے ہوتی ہے، یا مس کر کے ہوتی ہے، یا چکھ کے ہوتی ہے، یا سن کے ہوتی ہے۔ یہ 5 سورسز مارد ہیں۔ آوازیں ہم سب 5 ہیں ہمارے پاس۔ ہم کسی محبت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا رنگ پسند آ گیا، رنگ پسند آ گیا، محبت ہو گئی۔ دیکھ کے قوت باصرہ، سون کے محبت کی، خوشبو پسند آ گئی، اس نے بتا دیا اچھی چیز ہے۔ ذائقہ چکھ کے محبت آ گئی، کھانا بڑا اچھا ہے، یہ قوت ذائقہ ہے۔ یا سن کے محبت ہو گئی، یہ قوت سامع ہے۔ یہ 5 اللہ نے ہمیں خواص دیے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، یہ سارے خواص اللہ پر استعمال ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنے میں نہیں آیا؟ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دیکھنے کی تمنا کی، جناب کریم جیسے بزرگ اور اللہ کے محبوب نے عرض کی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اچھا تم میرے لاڈلے ہو نا، میں تمہارے شمیم میرا لاڈلہ ہے الحمدللہ، میں سچ کہہ رہے ہیں۔ بچے نے میری خدمت شروع کی تھی، ایک ٹیلیفون کرے تو میں سارے کام چھوڑنے پہلے اللہ سے زندگی کرے۔ میں بغیر مبالغہ کہتا ہوں، میرے بیٹے نے بھی میری کوئی خدمت نہیں کی جتنی شمیم نے کی ہے۔ مسجد پر کیا بنائی ہے، میں نے کہا راجیہ 50 توڑے سیمنٹ کے چاہیے، استاد جی میں جو آ رہا ایک دن میں چندہ کرنے سے جوڑتا شمیم کچھ نہیں، سارے کام یہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں عمر برکت کرے۔ مجھے بات کہاں چلے گی، میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب کسی سے محبت کرو نا، یہ ہمارے پاس 5 قوتیں ہیں، سورسز آف نالج 5 ہیں۔ اور جب رب العالمین سے محبت کرو، دیکھنا ہے وہ نہیں آتا۔ جناب کریم نے نہیں دیکھ سکا، اللہ کے نبی ہیں، بڑے وجیہ نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، بڑی عزت والے ہیں۔ یا اللہ کہ تیرے نبی نہیں جو دیکھ سکے تو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اور تو کہتے ہیں محبت کرو، دیکھنے سے تو ہم معذور ہیں، چکھنے سے ہم معذور ہیں، پکڑنے سے ہم معذور ہیں، سننے سے ہم معذور ہیں، سونگنے سے ہم معذور ہیں۔ اور میں اچھا یہی بات ہے نا، تم دیکھو میرے محبوب کو، رنگ اس کا دیکھو، آنسو میرے ہوتے ہو، آپ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو اور محبوب میرے بن جاؤ، چکھو اس کا ذائقہ، محبوب میرے بن جاؤ، سنو اس کی باتیں، محبوب میرے بن جاؤ۔ میں نے آواز افسر دے کر تجھے اپنا محبوب جو دے دیا ہے، پھر تمہیں سرکار کو دیکھتا اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اور جو سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا اس کو یہ مقام مل گیا۔ غالباً مقام پر بیٹھتے شاہدوں کے ذہن میں ہوگی، یہ نوجوان ہیں اور پڑھی ہوئی ہیں۔ حضور السلام بات فرما رہے تھے، 3 آدمی آئے اور ایک آگے حضور کے پاس بیٹھ گیا، ایک دروازے میں کھڑا ہو گیا اور ایک گلی والے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تجھے 3 آدمیوں کی بات نہ سناؤں؟ صحابہ نے کی یاد سناؤ؟ اور میں بات کر رہا تھا، 3 آدمی آئے، ایک میرے قریب آ گیا، ایک دروازے پر، جو میرے قریب آ گیا جتنا میرے قریب ہوا اتنا میرے خدا کے قریب ہو گیا۔ جو دروازے پر تھا اللہ سے دور ہو گیا، اور جو دروازے پر دروازے چلا گیا اللہ کے نعمت سے معلوم ہو گیا۔ یعنی جو میرے قریب ہوگا وہ رب کے قریب ہوگا۔ حضرت بلال کا رنگ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، وطن نہیں ہے، اب شخص سے آئے اللہ کے محبوب کے قریب ہوئے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ ابو یار کعبے کا متولی، آجیوں کو پانی پلانے والا، کعبے کی خدمت کرنے والا، سرکار کے پڑوس میں رہنے والا، گاؤں کا بڑا چوک میں منت کرانے والا، اللہ کے نبی سے نہیں پہنچ سکا، گزار کا گزار رہ گیا۔ مولوی سرکار کو دیکھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر روم نے لکھی ہے، کہتے ہیں بچہ اسکول میں داخل ہوگا، بچہ تو استاد پڑھاتے بیٹا پڑھا الف کی ٹانگیں نہیں، الف کا رنگ نہیں، الف کا چہرہ نہیں، الف سننے میں نہیں آتا، الف سننے میں نہیں آتا، استاد نے کہا بیٹا پڑھا بچے کا ذہن نہیں مان رہا لوگ، استاد کہتا ہے سیاہ پر ایک لکیر پھینکتا ہے، ایک لکیر پھینکتا ہے، اور لکیر پھینک کہتا ہے بیٹا دیکھ اس کو تو یاد الف کو کر، دیکھ اس کو یاد الف کو کر، نظر میں اس کو دیکھ یاد اس کو کر۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کو دیکھو یاد مجھے کر دو۔ ایمان مل جائے گا تمہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ وبالصبر
صحابہ نے محبت کی ہے. اور آخری بات یہ کرتا کروں کہ اس کی موضوع پر جہاں محبت ہو جائے نا، محبت کا ایک دستور ہے، محب کبھی محبوب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا. یہ قاعدہ ہے. نوجوان زیادہ سمجھے باریکیوں کو. جو محب ہوتا ہے نا اپنے محبوب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا. باپ بچے کا محب ہوتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے، باپ پوری کرتا ہے، یار بچہ ضد کرتی ہے، یہ میرا پیارا بچہ ہے، محبوب ہے میرا. معلوم ہے محبوب کبھی محب اپنے محبوب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا. یہ اصول ہے کہ نہیں؟ ہم الحمدللہ بولتے ہیں، میں اپنے آپ کو اشو کہتے ہیں، لیکن اور سرکار ہم سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں بتاؤ پھر ہمارا کیا؟ اس پر ایک حدیث سنو. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غفار کے بہت بڑے آدمی ہیں، اور یہ عرب میں سب سے زیادہ مشہور قبیلہ، ڈاڑا بڑاکا قبیلہ تھا. حضرت ابو ذر کے سردار تھے اور بڑا گورا رنگ ہے، خاندانی مزاج ہے، بڑے دھوم دھام والا آدمی ہے. سرکار کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہو گئے. اب ساری چیزیں پیچھے رہ گئی، لیکن اب کبھی کبھی ہو جاتا ہے. حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال سے باتیں کر رہے ہیں. کسی بات پر ابو ذر غفاری نے کہا بلال وہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو کالی ماں کا بیٹا ہے. اس وقت کالا اور گورا ہونا یہ امتیاز تھا. کالوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، کمی سمجھتے تھے، کٹیا سمجھتے تھے. حضرت ابو ذر نے کہہ دیا بلال امو کا اسود تیری ماں کالی ہے. حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کر کہ یا رسول اللہ سب بنی ابو ذر. ابو ذر نے مجھے گالیاں دی، مجھے گالی دی. ابو ذر غریب ہے، ابو ذر امیر ہے، حضرت بلال غریب ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو ذر نے گالی دی ہے، کیا کہا ہے؟ عرض کیا یہ بات کہی ہے، بلاؤ اس کو. حضرت ابو ذر آئے نا، حضور نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا افی کا جاہلیہ، ابھی تک تیرے اندر جہالت موجود ہے. یہ نسباً فخر کرنا اور یہ اونچا اور نیچا سمجھنا یہ تو شیطان کا بنیاد رکھی چیز ہے. شیطان نے کہا نا میں آپ سے بہتر ہوں، یہ شیطان کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. ابھی کا جاہلیہ، ابھی تک تیرے اندر جہالت موجود ہے. پر چہرے پر ناگواری تھی. میرے آقا کا مسکراتا چہرہ مسکرا نہیں رہا تھا، ناگواری تھی. ابو ذر عاشق رسول تھے. قسم اٹھا کے کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ تیرے تو جہالت ہے، میں یوں سمجھ رہا تھا کہ اب آسمان اوپر گر جائے، زمین پھٹ جائے گی. اب ہوا کیا؟ ابو ذر حضرت بلال کی تھوڑی پکڑ رہے ہیں، کفنوں کو پاؤں کو پکڑ رہے ہیں، زانوں کو پکڑ رہے ہیں. راضی ہو جائے نا بلال، راضی ہو جا. بڑی قوم والا، بڑے خاندان والا، بڑی مزاج والا ایک غلام کے پاؤں پکڑ رہا ہے، راضی ہو جا. کافی دیر کے بعد حضرت بلال نے کہا ہاں میں راضی ہوں. توجہ کرنا، ہاں میں. حضرت ابو ذر نے کہا ایسے نہیں، اب میری شرط پر راضی ہو گئی. جو میری شرط ہوگی نا، جرم میں نے کیا ہے، اپنے اوپر میں سزا رکھتا ہوں، میری شرط کے مطابق راضی ہونا ہوگا. میرا چہرہ گورا ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اب میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں تو کالے کالے پاؤں میرے چہرے پہ رکھ اور مصطفیٰ کو یوں کو کر کے کہہ دے یا رسول اللہ میں راضی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام. یہ ہے محبت. وہ کہتے ہیں بولیا میرے نچنا عزت نہیں کٹتی، من نچ کے یار منامن دے. یہ کون والا نچنا نہیں، یہ نچنا نہیں، یہ کون والا نچنا نہیں، یہ نچنا ہے. حضرت بلال چشمے فلک میں دیکھا، حضرت ابو ذر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، کہ بلال کے کالے کالے پاؤں کے گورے چہرے پہ رکھے ہوئے ہیں. اور یا رسول اللہ میں نے کو معاف کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے معاف کر دیا پھر میں بھی معاف کرتا ہوں. اور لوگوں سنو، جس نے بلال کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. جس نے بلال کو دکھ دیا نا اس نے مجھے دکھ دیا. یہ بلال کی تم سمجھتے کیا، یہ کیسی شان کیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کا اصول ہے، محب کبھی اپنے محبوب کو ناراض. اب خدا لگتی بات کریں، ہم جب نماز چھوڑتے ہوں گے ہمارا ایمان نا حضور کا مال پیش کی جاتے ہیں. ہمارے جب ہم بے نمازی حضور کے سامنے ہمارے مال جاتے ہوں گے، کیا اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا؟
جب ایک دوسرے کی عزتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ ڈانٹا لا رہے ہیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال بارگاہ کے ساتھ میں پیش ہوتے ہوں گے، کیا میرے اور آپ کا آقا راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اگر ناراض ہیں تو پھر ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رکھو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، زبان کو ایسا استعمال نہ کرو کہ اس سے اللہ کا نبی ناراض ہو جائے۔ ایک مثال اور دے دوں، بات سمجھ آ جائے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے میں غریب لوگ ہیں اور بڑے غریب ہیں، اور پتہ ہے غریباں سے دو بری لہر چڑھتی ہے، غصہ آئے تو غریباں سے دو بری آتے ہیں، ڈاڈی تو نہیں آتا، غریباں سے دو بری آتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے شان کے نبی ہیں، کے شان کے نبی ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا قوم کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک مارے فتح لائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ وہ یاسر ہے، یہ ہمارے ابن یاسر ہے، پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک مارے فتح لائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مسجد نبی کے پتھر ڈو رہے ہیں، سرکار بھی پتھر ڈو رہے ہیں۔ میں کہوں کہ میں خطیب ہوں، میں مسجد میں جھاڑو دیا تو میری بےزتی ہو جائے گی، میں مسجد کے پتھر اٹھائے تگاری اٹھا لی بےزتی ہو جائے گی۔ میرے اور تمہارے نبی کتنے بڑے ہیں، مکے کے سردار کے بیٹے ہیں، امام الانبیاء ہیں، عرش نشین ہے، مسجد نبی کے پتھر اٹھا لیں میرے آقا بھی۔ اور پتھر اٹھانے میں بات مجھے درمیان میں یاد آتی ہے، سرکار کا کرتا نہیں تھا تو ننگے کاندھے پر پتھر رکھتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا اس عمر میں بچے ننگے ہو جائیں تو عیب نہیں ہوتا، اپنی چادر اٹھا کے رکھا دے گا کہیں کاندھا چھیلا نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں جو کہ میرے والد کو ہوتا چچا والد ہوتا ہے، میں نے کوشش کی کہ چادر اٹھاؤں، ابھی میرے ٹخنے زانو ننگے نہیں ہوئے تھے، میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور یہاں امام غزالی بڑی پیاری بات کہی، غیب سے آواز آئی، معبود تو ننگا ہو جائے گا تو ننگوں کی پردہ پوشی کون کرے گا؟ ننگوں کی پردہ پوشی کون کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اللہ کا نبی پتھر ڈھو رہا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ انا نبی اللہ کا ذیب، انا نبی اللہ کا ذیب، انا ابن عبد المطلب۔ لوگوں جو مجھے نہیں جانتے جان لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور مکے سے سب سے بڑے سردار عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ میرے آقا پتھر اٹھا رہے ہیں، ان پتھر اٹھانے والے ہتھیلی بھی موجود ہیں، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اور ایک صحابی ہے جن کا نام تھا عثمان، یا تو عثمان غنی نہیں، حضرت عثمان ابن طلحہ، یہ بھی پتھر اٹھا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کے رشتہ دار ہیں، جوڑ کے آدمی ہیں، دوست بھی تھے۔ اور حضرت عثمان کی کیفیت یہ تھی، سفید کپڑے پہنتے، بہت سیر چھبیلا نوجوان، بانکا نوجوان، کبھی اس کے جسم پر کسی نے میل نہیں دیکھی۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جسم پہ میل لاتے ہیں نا کپڑے کی، سارے کام چھوڑ دیتے، پہلے کپڑے تبدیل کرتے، اپنا ایک ذوق تھا۔ وہ بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، لیکن پتھر اٹھایا تو ان کے کرتے کے ساتھ مٹی لگ گئی، مٹی لگ گئی تو پتھر نہیں رکھ دیا، کرتا جانے لگے۔ حضرت علی پاس سے گزرے، ازلائے خوشتبی کہا، کچھ لوگ ہوئے جن کی مسجد کی مٹی سے بھی نفرت ہے، اس کو نہیں پسند کرتے۔ یہ بات حضرت علی کی کہی، جوڑ کے آدمی تھے، برداشت کر گئے، لیکن یہی بات حضرت عمار ابن یاسر نے کہی، یہی بات حضرت عمار ابن حضرت عثمان کو غصہ ہوئے، تو مجھے کہتا ہے شرم نہیں آتی؟ یہ بات صاحب جملہ کہہ دیا۔ میرے اور آپ کے نبی دیکھ رہے تھے، رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، غریب نواز آقا یہ منظر دیکھ رہے تھے اور بلا لیا، اور میں ادھر آؤ عثمان، وہ بھی آ گئے، ہمارے ابن یاسر کو بھی ادھر آ جا۔ اور میں لوگوں سنو، جس طرح مجھے یہ جگہ پسند ہے نا اپنی، اس سے زیادہ مجھے ہمارے ابن یاسر پسند ہے۔ کون ہوگا غریب ہوگا مانگنے والا ایسا؟ کوئی ایسا غریب نواز اس کو نا بتاؤ نا، وہ غریب نواز ہوگا ایسا؟ جس طرح مجھے اپنی نشانی پسند ہے، ہمارے ابن یاسر مجھے ایسا پسند ہے، اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور لوگوں سنو، جس نے ہمارے ابن یاسر کو روک دیا اس نے میں محمد کو روک دیا، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے میرا رب بھی ناراض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان کی نزاکت ختم ہو گئی، وہ اپنے جو ان کا سلسلہ تھا ختم ہو گیا، رونے لگے، آگر حضرت عمار ابن یاسر کے پاؤں پکڑ
راضی ہو جا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر نے ضرور کر اشارہ کیا. یہ بڑے غریب تھے، بعد میں گورنر بھی بنے، یہ گورنر بھی بنے بعد میں. حضرت عمار بن یاسر نے اشارہ کیا، آپ نے کہا یا عثمان میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں. میرے آقا نے فرمایا سنو آئندہ کسی میری صحابی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، میرے صحابی کے متعلق کوئی بات. یار صحابی کا مطلب ہے دوست، صحابی کا معنی خدا لگتی بات ہے. اگر میرے خلاف وہ راجہ شمیم سے بات کرے گا اس کو غصہ نہیں آئے گا تو میرا دوست نہیں ہوگا. اگر دوست ہوگا تو غصہ ہے. ایک شخص یہ سوچا کہ جتنی محبت ہوگی نا اتنا ہی مخالف کے ساتھ عداوت ہوگی. یہ محبت پانی کی طرح ہوتی ہے، پانی کی سطح برابر ہوتی ہے. محبت جتنی ہوگی اس کے مخالف سے عداوت کتنی ہوگی. گالیاں بھی سنتے رہے، دوستی بھی نبھاتے رہے، یہ محبت نہیں ہے. صحابہ کرام کی محبت اہل ایمان ہے. کوئی صحابی بھی ہے جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے لا تمسون نارو من رانی وراؤ من رانی و کما قال، اور میں جس نے کلمہ پڑھ کے مجھے دیکھا اللہ کا عذاب اس پر رحم ہو گیا. جس نے کلمہ پڑھ کے مجھے دیکھا اللہ کا عذاب اس وہاں دیکھنا ہوئی ہے. وہ جسے بات پتہ 4 آنکھیں ایسی ہیں، بات کو تو نہیں جانا چاہتا، اشارہ کرتا ہوں. 4 آنکھیں ایسی ہیں جن پر دوزخ حرام ہے. 4 آنکھیں ایسی ہیں جن پر، اور میں اپنے پہلی آنکھ اس صحابی کی ہے جس رسول اللہ کو دیکھا ہے. ایک نظر دیکھا ہے، زیادہ نہیں دیکھا. دیکھا سرکار کو، فوت ہو گیا. اب قیامت تک آنے والے روز کتب ابدال مل جائیں اس صحابی کے پاؤں کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام ہے میرے محبوب کے غلاموں، سرکار کے دوستوں کا. سرکار کو دوستوں کو برا بھی کہتے رہے کہ یہی سرکار ہم سے راضی ہوں گے، ہم سے سرکار راضی ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. بل راضی کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام صحابہ وہ ہمیں تربیت کر گئے. ہماری محبوب کو راضی رکھنا ہے، محبوب کو راضی رکھنا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے اپنی سلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. یہی مسئلہ ہے کہ نہیں جس سرکار نے فرمایا. اگر سنو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیٹ مبارک ذرا سا بڑا ہوا تھا، اور اب وہ چادر اوپر باندھتے تو بہت اوپر آ جاتی اور نیچے باندھتے تو ٹخن ڈھانپ جاتے. خوف پیدا ہو گیا کہ مجھ سے ناراضگی نہیں ہوتی، اللہ کا نبی ناراض نہیں ہو گیا. کبھی ہم نے توجہ نہیں کی نا، بات بالکل عام ہے نا، آج لوگ سمجھتے نہیں. جناب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے یا رسول اللہ مسئلہ پر پیش ہے، میں کہیں آپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. جب میں سلوار نیچے چادر باندھتا ہوں تو میرے ٹخنے پہ آ جاتی ہے، اور اوپر باندھوں تو بالکل اوپر آ جاتی ہے. پر میں آپ کو پکڑ تیرے لیے معافی ہے، جا مجھے میں معاف کرتا ہوں. یہ شان ہے صحابہ کرام کی. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے. دوستان گرامی غور کرو، میلاد منانے والوں غور کرو، مصطفیٰ کریم کا میلاد مناؤ اور اللہ کے محبوب سے محبت بھی کرو. یہ ہمیں شرف حاصل ہے. یہ میلاد ہے. کبھی کبھی کچھ کبھی سے بات کرتا ہوں، یہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں میلاد پر. کیا حضور کے میلادوں پر خوش نہیں ہیں؟ دیکھو نا کسی گھر دوست کے گھر بچہ پیدا ہو، دوست خوش ہوتا ہے، بھتیجا پیدا ہو چاچا خوش ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، بھانجا پیدا ہو ماموں خوش ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے. اور جی پیدا جو ہو گیا پر دیکھیے خوشی نہ کریو. معلوم ہے پیدا ہونے پر کچھ نہیں ہے، پیدا ہونے پر کچھ نہیں ہے. یار اگر غور کرو نا، جس دن سرکار پیدا ہوئے 2 آدمی ناراض تھے صرف. ایک جو بھی اس وقت میرے ذہن سے نام اس کو بھول گئے، وہ مکے پاک میں آیا ہوا تاجر تھا. صبح کو اٹھا فضا دیکھی، آواز دیکھی، کہنے لگا آج کوئی رات کو قریشیوں کا بچہ کیوں پیدا ہوا. پڑھا ہوا تھا کتابیں، اپنا عالم تھا. کسی نے کہا جی کہ شاید قریشیوں کا بچہ پیدا ہوا ہے. کہا مجھے لگتا ہے وہ پیدا ہو گئے جس میں نبوت ہم سے چھین رہی ہے، جاؤ ذرا جا کے پتہ کر. اب جب پتہ کیا گیا قاضی عبداللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کا بچہ پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا بیٹا پوتا پیدا ہوا ہے. کہا جی مجھے دکھا سکتے؟ دیکھنے چلا گیا، مورے نبوت دیکھی،
سر پہ بال پھیرنے لگا، مٹی سر پہ ڈالنے لگا، آئے یہ کیا ہو گیا ہے، آئے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ پیدا ہو گیا ہے۔ آج بنی اسرائیلیوں تم سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ ایک وہ بیچارہ ناراض تھا اور دوسرا شیطان ناراض تھا۔ شیطان ناراض تھا، آئے یہ بچہ کیوں پیدا ہو گیا، میں نے ساری زندگی کو گمراہ کرنا تھا، اس نے تو آگے قیام پلٹ دینی ہے، اس تو آگے قیام پلٹ دینی ہے، جب تو جنت میں لے جانا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دو ہی بیچارے تھے جو ناراض تھے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا بات ہے کہ خوشی کا اظہار کرو یار، جس طرح کرو مرضیہ کرو، شریعت کے خلاف نہ ہو، بات شریعت کے خلاف نہ ہو، شرع کے اندر رہ کہ جو کر سکتے ہو کرو۔ جہاں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت ہے، مجھے حدیث یاد آتی ہے، آپ کا خلیفہ مبارک اتباع کے سحر کے وقت صحابہ کے دروازوں پر ڈٹ چلے، یہ سرکار کی عادت مبارک۔ آپ دیکھتے ہیں کو کیا کر رہا ہے، کون سی جگہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ ایک نوجوان بچہ، بعض علماء اس کی عمر 12-13 سال کی ہے، 12-13 سال کا بچہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے نا سرکار کی نعت پڑھ رہا ہے، اور نعت پڑھ کر یہ کہتا ہے فینا نبی یا لو ما فینا، ہمارے اندر وہ نبی ہے جو کل کی خبریں بھی دیتا ہے، کل کی خبریں دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صبح اس کو بلایا، اس کے شعر کی تصحیح بھی کی، اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ نبی کی نعتیں پڑھنا یہ برکت والی بات ہے، اور یہ سرکار کے غلام بستر میں پڑھتے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے، سرکار کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نعت پڑھتے ہیں۔ فقیر صاحب پڑھ رہے نبی دانم سے مقبول شب جائے کہ من کو غور تو کرے، وہ شعر لگا کرو، باکسور اس میں مسلمون شب جائے کہ من بسمل کہتے ہیں وہ جانور جس کو نیم ذبح کہتے ہیں، نیم ذبح کر کے چھوڑ دو۔ اب کچھ رگیں کٹ کی ہیں، کچھ رگیں نہیں کٹی، وہ تڑپتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ کہتے ہیں بار سورج سے بسمل بول، میں جدھر دیکھتا ہوں بسمل کی طرح لوگ تڑپ رہے ہیں، بار سورج سے بسمل بول شب جائے کہ من بول دوں۔ دعا کرو نا اللہ ہمیں وہ ذوق عطا کر دے، ہم رات کو سوئیں مصطفیٰ کریم کے ذوق میں سوئیں، یاد کرتے کرتے سوئیں، اور صبح اٹھیں تو نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے اٹھیں۔ پتہ ہے ہمارے ساتھ قلبیہ ہوتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، ڈرامے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور صبح اٹھتے ہیں تو پھر آج کل تو ٹی وی کی ڈھونڈ لیا، جیب میں پڑا ہوا ہے، بچے مجلس ختم ہو گئی ہے، پہلے ماں باپ کے پاس بیٹھتے تھے، بیٹے باتیں کرتے تھے، اب ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اب وہ باپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، ہمیں دین سے دور کرنے کی طریقہ ہے، دین بیزاری ہو گیا ہے۔ دوستان گرامی، اس وقت اس بات کی ہے ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں، اور یہ اس وقت ہم تھام سکتے ہیں جب اللہ کے محبوب سے محبت کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب محبوب سے محبت کریں گے پھر ایسا کام نہیں کریں گے جس سے محبوب ناراض ہو جائے، جس سے محبوب قرآن تلاوت کرو کس جذبے سے کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ ذہن میں بات ہو، میرے نبی کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کھولتے تھے اور اس قرآن کو اپنے چھوتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بیٹی کی چٹھی آتی تھی نا، ان پڑھ لوگ ہوتے تھے اور مائیں چٹھیاں لے کے پڑے ہوئے گھروں پہ جاتی تھی، بار بار مجھے بیٹے کی چٹھی پڑھ کر منور صاحب پوچھتے ہیں بیٹے کی چٹھی ذرا پڑھ کے دو نا، اور چٹھی سنتی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، چٹھی سنتی بھی تھی اور بچوں کے آنکھوں سے بھی لگاتی تھی، یہ بیٹے کی چٹھی ہے، اور بیٹے کی نہیں ہے، رب کی چٹھی ہے، تو اس کو تب چوم رہے نا، یہ رب کی چٹھی آئی ہے، محبوب کے نام آئی ہوئی ہے، اس سے محبت کرو گے تو رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے محبت نہ کی، میرے آقا کتنے مہربان ہیں، میں ساری ایسی باتیں کرتا ہوں، حضور صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ میں بیسک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کبھی بیسک انسان میں کسی کو بدوا دے دوں، کسی کو دپڑ دے ماروں، یہ تیسری بات میں آتا ہے، یا اللہ میری بدوا دعا بنا کے قبول کرنا، کسی کو بدوا قبول میری، اگر میں کسی کو دپڑ مار دوں تو اس کو نیکی دینا، اتنا مہربان آتا ہے۔ لیکن کوئی مہربان آتا قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا، شکایت کرے گا، یا اللہ یہ میری قوم تھی جو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے،
اس موقع پر ہمارے خلاف کوئی دے گا، اللہ کا نبی شکایت کرے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج قرآن کو ساتھ لگ جاؤ، قرآن کا دامن پکڑ لو، اور قرآن والے بیت کو دامن پکڑ لو نا، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو۔ بدقسمتی سے آج ہم چل رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو ڈال نہ بناؤ، میرے صحابہ کو، اب تمہاری صحابہ میں یہ کام ہم پر ڈال بنا دیے، لڑائی بتا دی، لڑائی کیا لگائی ہے؟ بس اللہ اس قوم کو رحم کرے۔ دوبارہ میں آج یہ کر رہا تھا دوستان گرامی کہ ہمیں آج قرآنی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا، ہمارے دفتروں سے قرآن رخصت ہو گیا، ہماری عدالتوں سے قرآن رخصت ہو گیا، ہمارے سرکاری محکموں سے قرآن رخصت ہو گیا، بازار سے قرآن رخصت ہو گیا، تجارت سے قرآن نکل گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا یہ دین غریب آئے گا اور سیہود و غریبہ، یعنی قریب غریب بھی ہو جائے گا۔ غریب ہو گیا کہ دین؟ اب کسی سے بات کرو دین کے تو دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیمات حاصل کریں۔ منور صاحب میرے پرانے دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس مدرسے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، یہ انہوں نے بڑے کام بھی کیا، رجسٹر بھی کر دیا۔ دوبارہ تنظیم سے میرا بھی چھوٹا بڑا تعلق ہے، میری خدمت جو ہوتا میں بھی حاضر ہوں۔ دوبارہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہی کام تمہارے، یہ وقت تمہارا قیمتی ہے جو قرآن کے لیے جا رہا ہے، جو قرآن کے لیے کر رہے ہو۔ دنیا تو گزر جائے گی، میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دین، اسلام اور قرآن یہ سورج ہے، یہ سورج ہے اور یہ دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے۔ سورج کو منہ کر کے چلو گے نا کہ سایہ پیچھے پیچھے آئے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سید حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا، جب سے میں نے دنیا کو طلاق دیا میرے پیچھے پیچھے آتی ہے، جب سے میں نے دنیا کو طلاق دی ہے یہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اگر ہم سورج کو منہ نہیں کریں گے اور سائے کی طرف دوڑ لگیں گے، ساری زندگی دوڑتے رہو، سورج سایہ نہیں پکڑائی دے گا، سایہ کو نہیں پکڑ سکو گے۔ دنیا تو چند دن کی ہے، اور یہ قرآن سے دوستی جوڑ لو، اسلام سے دوستی جوڑ لو، اللہ کے مقبولوں سے دوستی جوڑ لو، اہل بیت اطہار سے دوستی جوڑ لو۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں دعا کرتا ہوں ان نوجوان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ تقریر اس کی پسند ہے، میری تقریر کون پسند کرتے ہیں؟ اور لچھے دار سلطان پور روستا نا مسکانی کے لوگ جیشی صاحب کے ہوگے غالبان، تو پہلے مولانا شفیع صاحب وقال کا خطاب تھا، بعد میں قوالی تھی، اور مولانا شفیع صاحب وقال رحمت کہتے ہیں دوستو میری تقریر سن لو، تر معاملہ پیچھے آ رہا ہے جو تر معاملہ نا پیچھے آ رہا ہے، آج تر معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں شعر بھی ملے، اچھی بات ہے شعر بھی ہو، صحابہ کرام نے نبی پاک کی شان میں شعر پڑھے، تعریف کی، اور اگر سان ابن ثابت کو خیر ہے ضرور کہ درباری نعت خوان تھے، درباری نعت خوان تھے نا، بات درباری نعت خوان بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کہتے ہیں لہو امام لا منتہا لقبائلی، آپ سعود سے سننا ضروری شان، لہو امام لا منتہا لقبائلی، حضور کی شانیں، اور بڑی بڑی شانوں کو ہم گر نہیں سکتے، بڑی بڑی شانوں کو گر نہیں سکتے۔ وَإِمَّةُ الصُّغْرَىٰ أَجَلُّ مِنَ الدَّارِ، اور میرے آقا کی سب سے چھوٹی شان پورے زمانے سے بڑی ہے۔ چھوٹا میں آپ کو سمجھا نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ بات چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں جو میرے آقا کی چھوٹی شان ہے نا سارے زمانے سے بڑی ہے، اور بڑی شانوں کو بڑھ نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، چند چھوٹی موٹی باتیں میں نے آپ احباب کی گوش گزار کر دی، میرے لیے بھی دعا کرے اللہ رب العالمین۔ اب زندگی کا تو آخری دن ہو گئی، سچی بات ہو گئی ہے نا، کب تک زندہ رہیں گے؟ بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے مدرسہ شروع کیا ہوا ہے بالکل جنگل میں ہے، اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، کوئی پاس آبادی کوئی نہیں ہے۔ آج کل پتہ ہے کتنے مسائل ہیں مدارس کے لیے، بڑے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، بس ہماری اپنی نقصت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ فرماتے ہیں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہم کروڑوں پتیاں تو پھر بھی پریشان ہیں، اربوں پتیاں تو پھر بھی پریشان ہیں، فیکٹریوں والے بھاگ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا نا۔ بہرحال میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، آپ سے اپیل کرتا ہوں دعا کرو، اللہ اپنی استقامت کے ساتھ
دین کی خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ